بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو جہل وہ بدبخت کافر تھا جس نے ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور دکھ کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ فرعون نمرود کی طرح ابو جہل بھی دردناک موت کا شکار ہوا۔ عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ جب جنگ بدر کا میدان لگا ہوا تھا، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہم میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ چچا جان، ان لوگوں میں سے ابو جہل کون ہے؟ میں نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے ان کو بتایا کہ وہ ابو جہل ہے۔ انہوں نے کہا، چچا جان، اس ظالم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ اور تکلیفیں پہنچائی ہیں، اس لیے ہم ابو جہل کو نہیں چھوڑیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے ان بچوں کو ابو جہل کا بتایا تو وہ بچے بجلی کی رفتار سے ابو جہل کی طرف بھاگے۔ انہوں نے ابو جہل پر ایک زوردار ضرب لگائی۔ ان کی پہلی ہی ضرب سے ابو جہل اونٹ سے نیچے گر گیا۔ پھر انہوں نے ابو جہل کے پاؤں پر تلوار کا وار کر کے اس کے پاؤں کو ٹانگ سے الگ کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دیکھ رہا تھا۔ اکرمہ نے وار کر کے میرے بازو کو کاٹ دیا۔ میرا بازو کندھے سے لٹک رہا تھا۔ پھر لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ بھی بڑی تیزی کے ساتھ میں لڑ رہا تھا۔ جب بازو نے مجھے بہت زیادہ تکلیف اور تنگ کرنا شروع کیا تو میں نے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر زور لگا کر بازو کو اپنے تن سے جدا کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے موقع پا کر ابو جہل پر وار کیا، جس سے ابو جہل کے جسم سے خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتار کر یہ دونوں بچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ظالم ابو جہل کو قتل کر کے آئے ہیں۔ طبری میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ابو جہل ابھی قتل نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ درد سے چلا رہا تھا، تڑپ تڑپ کر درد سے چلاتے ہوئے موت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب جنگ بدر ختم ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو حکم جاری کیا کہ ابو جہل کو تلاش کیا جائے۔ سب صحابہ کرام ابو جہل کی تلاش میں مگن ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو ابو جہل کی ایک نشانی بتائی تھی کہ ابو جہل کے گھٹنے پر نشان ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ابو جہل کے گھٹنے پر وہ نشان کس طرح آیا تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جدان کے گھر دعوت میں شامل تھے۔ اس وقت تمہاری عمریں بہت چھوٹی تھیں۔ ہم دونوں میں سے کسی بات کو لے کر لڑائی ہوئی۔ میں نے ابو جہل کو زور سے دھکا دیا تھا، جس کی وجہ سے ابو جہل زمین پر گر پڑا اور ابو جہل کے گھٹنے پر گہرا زخم آ گیا۔ وہ زخم تو ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن اس کا نشان آج بھی ہے۔ یہاں ابن مسعود فرماتے ہیں، میں ہر لاش کو الٹا کر کر دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایک جگہ پر ابو جہل زخمی حالت میں نظر آیا۔ میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ابھی مرا نہیں تھا، بلکہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے جسم سے خون کے فوارے جاری تھے۔ پھر میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہی ابو جہل ہے۔ میں نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر اس کو زور سے گھسیٹا تو درد کے مارے اس کی چیخیں نکل پڑیں۔ میں نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدا کے دشمن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ ابو جہل مجھ سے کہنے لگا کہ اس میں ذلت والی کیا بات ہے؟ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ بتاؤ، اس جنگ میں فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا کہ اس جنگ میں فتح اللہ تعالیٰ کی اور اس کے سچے رسول کی ہوئی۔ پھر اس نے کہا، اے ابن مسعود، چرواہا بہت اونچی جگہ پہنچ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو جہل سے کہا کہ تیرا قاتل میں ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، تجھ سے پہلے مجھے کوئی اور قتل کر گیا ہے۔ ایک قول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگے، اے اسلام کے بدترین دشمن، تم تو فرعون سے بھی زیادہ بدبخت نکلے۔ فرعون نے بھی مرتے وقت اپنی غلطیوں کو مان لیا تھا کہ میں غلط تھا۔ تم تو مرتے وقت اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہو۔
یہ سن کر ابو جہل نے جواب دیا کہ اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر میرا یہ پیغام دے دینا کہ ابو جہل تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن وہ یہ پیغام دے گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن میں ہوں۔ ابو جہل کی زبان سے یہ سن کر میں نے ابو جہل کی ہی تلوار اٹھائی، اسی سے ہی ابو جہل کے جسم سے اس کا سر جدا کر کے رکھ دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جسم سے سر کو جدا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا۔ میں آقا دو جہاں کی بارگاہ میں ابو جہل کا سر پیش کرتے ہوئے عرض کیا، یہ لیں ابو جہل کا سر۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہی ابو جہل کا سر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، یہ کافر ابو جہل اس امت کا سب سے خطرناک اور ظالم فرعون ہے۔ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، جبکہ میری امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بدبخت ہلاک ہو گیا ہے۔ روایت میں اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکرانے کے نفل بھی ادا کیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر ابو جہل کی لاش سر اور قریش کے 24 سرداروں کو ایک کنویں کے اندر پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن میدان بدر میں رہے اور جاتے ہوئے اس کنویں پر بھی گئے تھے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنویں پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والوں کو یہ فرمایا کہ اے کنویں میں پھینکی گئی لاشوں، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے پا لیا؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ثابت ہو گیا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھی رات کے وقت یہ ان تمام لاشوں کے نام لے کر فرمایا، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیعہ۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کنویں میں پھینکی گئی لاشوں کے نام لیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم نے رب کائنات کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے؟ کیا تم نے اپنے خداؤں بتوں کا وعدہ سچ پایا؟ میرے خدا نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ اس پر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں تم ان لاشوں سے زیادہ نہیں سن سکتے۔ بس یہ لاشیں بول نہیں سکتی، باقی سن سب کچھ سکتی ہیں۔ محمد بن اسحاق کی روایت میں ہے کہ بعض علماء نے یوں بھی بیان کیا ہے کہ تم لوگوں نے مجھ سے دشمنی کی، بلکہ دوسرے لوگوں نے مجھ سے دوستی کی، اور تم نے مجھ کو میرے شہر سے نکال دیا اور دوسرے لوگوں نے مجھ کو اپنے شہروں میں پناہ دی۔ تم لوگ مجھے جھوٹا کہتے رہے اور دوسروں نے مجھے سچا اور آخری نبی کہا۔ تم لوگوں نے مجھ کو تکلیف دی، لیکن دوسرے لوگ میری تمام پریشانیوں میں میرے شریک رہے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے رب کائنات کے وعدے کو سچ پایا ہے۔ اسی طرح جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل اپنے خاتمے کو پہنچا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔